کشمیر کی پولیٹیکل ٹرف بہت بری طرح سے ڈیوائیڈڈ رہی ہے ہمیشہ. کشمیری خود بہت کنفیوز رہے ہیں. جس طرح فلسطین میں آپ کو ایک محمود عباس کا کیمپ ملتا ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ مل گیا جا کے یاسر عرفات والا، ایک حماس کے مجاہدین آپ کو ملتے ہیں جو مزاحمت پہ یقین رکھ رہے ہیں. اسی طرح کشمیر کے اندر بھی یہی معاملہ رہا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ان کا ہمیشہ سے پرو انڈین رہا ہے. یہ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی اور یہ سارے کلاس جو ہے. اور اسی طریقے سے کشمیریوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو سید علی گیلانی صاحب کے تعلق رکھنے والے برہان وانی اور مجاہدین، وہ سب کے سب ہمیشہ پرو پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ان کا نعرہ ہمیشہ سے یہی رہا. اور ایک تیسرا فیکٹر بیچ میں وہ JKLF والے جو اپنے آپ کو خود مختار کشمیر کہہ کے اور اپنے آپ کو نہ انڈیا کے ساتھ نہ پاکستان کے ساتھ ہم نے ایک الگ ملک بنانا ہے کشمیر کا. یہ ساری ڈسکورس، یہ سارا نیریٹو 20ویں صدی کا تھا. اب یہ بات خود کشمیریوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اب آپ جس گلوبل جیو پالیٹکس میں داخل ہو چکے ہیں، جس ریجنل ایک وار میں داخل ہو چکے ہیں، اس میں آپ کا یہ سارا پولیٹیکل ڈسکورس دفن ہو چکا ہے. اب آبسلیٹ ہو گیا یہ گل سڑ گیا ہے. اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی کشمیری گروپ یہ کہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، یا ہمیں خود مختار کشمیر چاہیے، یا ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اصل میں کشمیر کا فیصلہ اب ایک ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ میں ہوگا، اس غزوہ ہند میں ہوگا جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو رہی، جس کے اندر کروڑوں لوگ مارے جائیں گے، جس کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ علاقے کا جغرافیہ تبدیل ہوگا. اور جب یہ ساری جنگیں ہوں گی، مجھے بتائیے اس میں کوئی پارٹی بیچ میں کھڑی رہ جائے گی یہ بات کہنے والی کہ جی خود مختار کشمیر ہونا چاہیے یا انڈیا کے ساتھ ملنا چاہیے؟ جو اس بڑی جنگ کو جیتے گا جو ملک، کشمیر، پھر فیصلہ اس کا ہوگا، کشمیر اس کا ہوگا. کچھ عرصے پہلے تک جس طرح پاکستان کے باقی علاقوں کے اندر انڈیا نے اپنے ایسٹس کو موبلائز کیا ہوا تھا پاکستان آرمی کے خلاف، انسرجنسیز بلڈ کرنے کے لیے، سول پولیٹیکل بغاوتیں برپا کرنے کے لیے، چاہے وہ مارنگ ہو، چاہے وہ PTM ہو، سندھ کے اندر بھی آج کل وہ بلڈ کر رہے ہیں. اسی طرح کے بہت بڑا ایلیمنٹ آپ کو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی نظر آ رہا تھا. بہت بڑی تحریک ہے. بہانہ کوئی بنایا گیا اس بات کا کہ جی بجلی کا بل کم کرنے، نام کچھ بھی استعمال کر لیں، لیکن لوگوں کو باہر نکال کر ان کو استعمال کیا جا رہا تھا پاکستان آرمی کے خلاف. وہ جو شاعر ہے پاگل سا جو کہتا تھا کہ جس کو اٹھا کے بند کیا تو شور اس بات پہ کر رہا تھا کہ جی مجھے شاعری پہ بند کر دیا، اس کو شاعری پہ نہیں بند کیا تھا، اس کو اس بات پر بند کیا تھا کہ اس نے یہ ٹویٹس کرنی شروع کر دی تھی کہ پاکستان آرمی کے کمانڈوز آ کے کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے جب تم اس قسم کا فساد پھیلاؤ گے تو تم اٹھائے جاؤ گے. تو یہ سارا نیریٹو بلڈرز جو ہیں، یہ سارے جو ملک کے اندر تخریبی نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اب ان کا رول پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے. کشمیریوں کو یہ بہت اچھی طرح ریئلائز کر لینا چاہیے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز آپ نے بنائی ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو یا پاکستانی کشمیر کے اندر ہو، جو آپ اپنے آپ کو مختلف نیریٹوز پہ ڈیوائیڈ کرتے رہے ہیں، وہ سارا وقت ختم ہو چکا. اب آپ آبسلیٹ ہو گئے. اس نیریٹو کو چھوڑ دیں. اب صرف ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب غزوہ ہند نے ہونا ہے، ایک فائنل کانفلکٹ نے ہونا ہے جس میں شدید خونریزی ہوگی، جس میں شدید جنگ ہوگی، جس میں بہت بڑی تباہی ہوگی اس پورے خطے میں. یہ سب کچھ ہوگا بغیر قربانی، بغیر شہادتوں، بغیر تباہی کے، بغیر اپنے لوگ شہید کروائے. آپ کو کسی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ عزت نہیں دے گا جو غزوہ ہند کی فاتح فوج کو اللہ نے دینی ہے.